جی السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خیریت سے ہیں اسد بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ سنائیے کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اصل میں یوٹیوب پر ایک جی مفتی فرمائیے۔ صاحب اصل میں یوٹیوب پر ایک مفتی صاحب کے اعتراضات حضرت مولانا سعد صاحب کے اوپر وہ ویڈیوز بنا جی کر جی جو جی سو جی اعتراضات کر رہے تھے جی۔ تو اعتراضات تو ہمیشہ ہوتے رہے جی ہیں جی اور ہوتے رہے ہیں۔ تو اصل میں ان کا سب سے پہلا اعتراض جو یہ تھا کہ حضرت جو ہے سو مطلق کو مقید کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات اگر آپ سے مل جائیں تو بہتر ہوگا۔ ہوں اچھا، وہ میں بھی دیکھا تھا، اصل میں وہ اس سے پہلے بھی ایک بات کہتے ہیں کہ حضرت کے بیانات سے عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ جی جی، حضرت کے بیانات سے آپ عقیدہ سنیں اس کو؟ جی ہاں جی اس لیے ہم اس کی ان سے مطلب اختلاف کرتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے جی کہ حضرت برابر فرماتے ہیں، دیکھیے ایک دین جو ہے نا اصولوں پہ قائم ہے، جی، بے شک اور جیسے غیر مقلدین کے خلاف بھی آپ بہت زیادہ کچھ کام کیے ہیں، اور بھی جو باطل فرقے ہوتے ہیں نا، جی جی یا جو باطل ٹائپ یا جو اپنے اعتبار سے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے اصول کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد کچھ باتیں کہتے ہیں، جی سمجھے؟ جی جی آپ اگر دین کی بنیاد دیکھیں گے کہ اتنا مضبوط جو دین کی بنیاد ہے قرآن شریف، جی اس کے بارے میں جب کچھ بات طے کرنے کی آئی تو حالانکہ سرٹیفائڈ تھے جی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جن کے بارے میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مژدہ سنایا۔ جی انہوں نے اصول طے کیا کہ بھئی قرآن شریف کو جب ہم جمع کریں گے تو ہر آیت میں گواہ لیں گے، دو دو گواہ لیں گے۔ جی جی اس کے بعد جب حدیثوں کو جمع کرنے کی باری آئی تو اس میں بھی اصول طے کیے گئے، فقہ کو جمع کرنے کی باری آئی تو اس میں بھی اصول طے کیے گئے۔ جی تو اصول کا ہر 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 فیلڈ میں نا ایک مقام ہے۔ جی، بے یہ شک لوگ اصول کو پہلے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے جی بعد جو ہے اعتراضات کرنا بیٹھ جاتے ہیں۔ جی جی تو حضرت کا کہنا ہے کہ بھئی دیکھو ایک مسلم اصول ہے کہ جی نماز میں جماعت کی نماز ہو رہی تو لقمہ جو امام لے گا نا، کس کا لے گا؟ مقتدی کرے مقتدی کا لے گا۔ گا جی، باہر والے کا اگر امام لقمہ لے لیا تو پھر کیا ہوگا؟ نماز ٹوٹ جائے گی سب کی نماز چلی جائے گی، پوری جماعت کی نماز چلی جائے گی۔ جی اس لیے حضرت کہتے ہیں کہ بھئی پہلے آؤ، اندر آؤ، دیکھو ہو کیا رہا ہے، امت میں چل کیا رہا ہے۔ اس کی اور ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اکتسابات یا کچھ ایسا نام ہے اس کا، جی اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت جو ہے قاضی القضا حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جی جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، جی تو بازار میں گھومتے تھے، ایسے عام جیسے نہیں ہم ٹپوری یا پوری لوگ کے آس پاس ادھر ادھر ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، اس ٹائپ کا مطلب۔ جی تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے قاضی القضا چیف جسٹس، جی اتنا بڑا عہدہ، اور آپ ان چھوٹے موٹے لوگوں کے بیچ درمیان بیٹھتے ہیں، گھلتے ملتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ جی تو حضرت نے کہا کہ اگر ان کے درمیان ہم نہ جاویں تو ان کے عرف کا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ چل کیا رہا، ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ جی اے جی سمجھے؟ جی ہاں ابھی میں آپ سے عرض کر دوں، میں ادھر آپ کے عرب میں رہتا ہوں، خانہ کعبہ کے اندر حج کرنے والا آدمی ہے، جو حج کرنے آیا، شرعی داڑھی ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، ریٹائرڈ، جی جی اس نے مجھ سے طواف کے دوران سوال کیا کہ بھائی یہ جو خانہ کعبہ ہے، مکہ ہے جو اس کو کہتے ہیں، جی، اس کے اندر کیا اللہ رب العزت کی قبر ہے؟ نعوذ نعوذ باللہ باللہ من جی ذالک۔ جی اور اب تک جانتے مجھ سے 10-15 سال کے قیام میں یا مکہ کے آس پاس میں، مطلب 3 مرتبہ 3 مسلمان نے مجھ سے پوچھا یہ سوال، تو سوچ لیجئے کہ امت کا کیا حال ہے، بے شک بے شک سمجھے؟ تو ہاں حضرت کو ساری امت کے احوال پہنچتے رہتے، کارگزاریاں آتے رہتی، لوگ بتاتے رہتے کیا حال، اب نکلو تو صحیح، پہلے فیلڈ میں جاؤ تو صحیح، تب آپ کے سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ جی جی تو اس لیے جو ہے اس کو سب سے پہلے دھیان میں رکھنا ہے جی کہ جب تک فیلڈ میں نہیں جائیں گے آپ کو بہت اعتراضات ہوگا، اور جیسے فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کے سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ جی جی اب انہوں نے جو باتیں کہی ہے کہ بھئی عقیدہ خراب ہو جاتا، فلانا ہوتا، ڈھکارا ہوتا، اور مطلب کو مقید کر دیتے ہیں اور یہ وہ، جی تو یہ سارے بیانات
مولانا حضرت مولانا سعد صاحب ریپیٹ کر رہے ہیں, وہ ریپیٹر ہیں سب. یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ, جتنے اکابرین حاجی عبد الوہاب صاحب ہو گئے, آپ کے مفتی زین العابدین صاحب ہو گئے, مفتی مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ, سب کے بیانات دیکھیں گے تو سب میں یہی ملے گا. جی جی جی, سارے اکابرین کا نچوڑ حضرت اب پیش کیونکہ وہ بڑے بڑے شخصیات ہیں, ان کو یہ لوگ ٹارگٹ نہیں کر سکتے, کریں گے تو ہاں. اب یہاں پر مل گیا ان کو اپنا, مطلب کسی کو اپنے اپنے اغراض ہے, کسی کو مشہور ہونا ہے, کسی کو یوٹیوب سے پیسے کمانا, کسی کو کچھ کرنا, جی تو اعتراضات لے کر کے آتے رہتے ہیں. جی جی اصل ہے دیکھیے کہ آپ جیسے ابھی جو اس دور میں جو مطلب اسلام کو صحیح طور پہ مطلب اس کے مطالعہ کے لیے اور اس کے جو ہے مطلب اپنے اندر داخل کرنے کے لیے ساری چیزوں کے لیے جو سب سے بڑے جو ابھی اس دور میں جو سب سے بڑی جو مطلب جو نظام ہے, ایک تو مدارس کا نظام ہے, جی دوسرا جو ہے تبلیغ کا نظام ہے, خانقاہ کا نظام ہے. جی تو جب آپ مدارس کے اندر جا کر کے دیکھیں گے نا تو بہت ساری باتیں ایسے لگے کہ وہ لوگ لگے کہ آپ مطلق کو مقید کر رہے ہیں. جی جب تبلیغ میں آئیں گے تو وہاں پر بھی وہی لگے گا کہ یہ لوگ مطلق کو مقید کر رہے ہیں. جب خانقاہوں میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پر بھی وہی لگے گا کہ یہ مطلق کو مقید کر رہے ہیں, ہے نا. کیونکہ آپ اپنا ذہن سے سوچ رہے ہیں, آپ کا ایک ذہن ہے. جب آپ اس کام میں لگ جائیں گے, آپ دیکھیں گے امت کا حال کیا ہے, لوگوں کو جو ہے غسل وضو کے فرائض نہیں معلوم ہے, عجیب عجیب کارنامہ چل رہا ہے, اور اتنی ساری مطلب لوگوں کے اندر گراوٹ ہے. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم امت کو بہت نیچے سے, بہت پستی سے نکال رہے ہیں, بہت نیچے سے. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ امت کتنی بڑی امت ہے, اس میں سے کتنا بڑا طبقہ ہے جس کو اپنا جو ہے کلمہ صحیح یاد نہیں ہے, نماز کی تو دور کی بات. جی ہاں, لوگ بہت سے لوگ مرتد بھی ہو رہے ہیں. اب جب یہ ہاں جی 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 جب یہ اپنے مجمع کو اس پہ ابھارتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو لگتا ہے ارے یار یہ تو کیا بول رہا. ارے بھائی, آپ جب آ جاؤ گے, آپ بھی لگو گے, آپ جب امت کے حال پہ چلو گے پھرو گے, جب آپ کا مشاہدہ ہوگا, آپ کے سارے اعتراضات ختم ہو جائیں, آپ بولیں گے نہیں اس سے زیادہ بولنا چاہیے. جی سمجھے, جی ایسا مسئلہ ہے. جی اب یہ ان کے دوسری بات ہے کہ شریعت کا ایک اصول ہے دیکھیے فقہ کا, کہ عدم ذکر نفی کو مستلزم نہیں ہے. جس بات کو ذکر نہیں کیا جائے تو وہ اس سے جو ہے کسی چیز کا انکار واجب نہیں آتا ہے. جی جی سمجھے. تو اب یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں, بڑی بڑی باتیں تو بڑے علماء کریں گے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہ اصول ہے, ان کو سائڈ میں رکھ کر کے اعتراضات کرتے رہتے. جی اور کیا فرما رہے تھے؟ دوسرا اعتراض یہ جو کر رہے ہیں مفتی صاحب کہ مولانا جو ہے 6 صفات کو پورا دین بتاتے ہیں. اچھا جی, حضرت کے اوپر ایک اعتراض ہے یہ بھی کہ 6 صفات پورا دین ہے. اصل مسئلہ ایسا ہے نا کہ ہاں 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 صحیح, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا. تو ان کا جو کہنے کا غرض تھا اس میں وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی کلپس کو چلاتے رہتے ہیں. جی جی کہ حضرت نے یہ کہا, حضرت نے یہ کہا. اور شریعت کا اصول ہے دیکھیے کہ کسی کے بات پہ جب آپ کو اعتراض ہی کرنا تو اس کی ساری باتوں کو سامنے لے کے بیٹھیں اس ٹاپک پہ. یعنی کسی مسئلے کا اگر استنباط کرنا ہے تو اس سے متعلق تمام قرآن کی آیات, تمام احادیث اور تمام جو ہے آثار کو جمع کر کے پھر اس کو اصول پہ رکھیں گے. اس کے بعد کوئی جی 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 سیاق و سباق کیا ہے, سب کچھ ہے. تو اور دوسری بات ایک یہ ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کچھ لگ رہا ہے تو اصول ہے یہ کہ ہم اس کا معلوم کریں گے کہ ہم آپ کے اس کلام سے اس کا جو ہے اس کا ہمارے ذہن میں یہ لزوم آ رہا ہے, ہم یہ سمجھ رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. سمجھے. تو سامنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کو سمجھنا پہلے, اس کے بعد آپ کو اعتراض کرنا. آپ اعتراض کے حقدار ہیں, آپ کر سکتے ہیں. اصل میں 6 صفات کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر کام کرنے والے کو 6 صفات پہ کھڑا کرنا یہ بنیاد ہے ہمارا, کہ 6 صفات اگر جتنی زندگی میں آ جائیں یہی بڑی بات ہو جائے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ 6 صفات اگر آپ کی زندگی میں اگر
जिस तरीका से चाहा जा रहा आ जाए तो मुकम्मल दीन पे चलना बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। जी, ये हमारे साथी भी वही अब बताते जैसे हैं। इसकी मिसालें बहुत सारी, जी जी जी, सब यही बात बोलता है। जी, अच्छे तो सिफात असल पे में चलने हुआ यह से था कि कोई जो है 6 सिफात पे इस तरह से बयान करने लगा कि भाई 6 सिफात पूरा दीन नहीं है, ये नहीं। अरे भाई उसमें ज़कात भी नहीं है, उसमें हज भी नहीं है, फलाना भी नहीं है, ढिमकाना भी नहीं है। जी तो हजरत को थोड़ा से ये आ गया, फिर उन्होंने वो मजमा जो निजामुद्दीन में था उससे कहा कि भाई आप ये क्या बातें कर रहे हो। तो जी उसमें से कुछ छोटी छोटी बातों को निकाल के लोग चला देते हैं। जी तो असलन ये है कि अगर 6 सिफात को अच्छे तरीके से मेहनत करके अपनी जिंदगी में ले आया जाए तो मुकम्मल दीन पे चलना। देखिए इसी की आसान हो बरकत से जाएगा। जो है लोग हज भी कर रहे हैं, उम्रा भी कर रहे हैं, जी और बेशक। ज़कात देने वाले भी बन रहे, सदक़ात देने वाले भी बन रहे, यानी बेशक। पूरे दिन पे चलने वाले बन रहे। चलने ये वाले। कहने का मकसद है। जी कोई बड़ी बात नहीं थी, इसको समझना चाहिए। पहले वो कोई भी मुंह उठा करके कुछ भी एतराजात कर दे, लोगों के अंदर जो है लोगों को मतलब क्या है कि किसी से बदजन करना है, कुछ भी बोलते चले, ऐसे ही चल रहा अभी। जी अब इसकी बहुत सारी मिसालें जैसे जैसे आपको बताएं कि मुंतखब हदीस में एक हदीस है कि पूछा गया मफहूम उसका कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान क्या है। जी तो आपने क्या फरमाया? जी इखलास। जी अब बताओ कि इखलास पूरा दिन है जी हाँ या पूरा ईमान है? उसमें तो न ईमान मुजमल आ रहा, न ईमान मुफस्सल आ रहा। जी लेकिन अगर इखलास आपके अंदर आ गया तो पूरा ईमान आ गया। इसका खुलासा ये हुआ ना। जी हाँ जी हाँ, सारे दिन तो पे इसी चला। तरह की बातें और भी बहुत सारी। जी जी, जी जी जी, इखलास तो सारे और अमाल शरीयत में करना ऐसी आसान बहुत है। सारी मिसाल, हाँ सारे ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी। जी हाँ लेकिन अगर आपका जहन, वैसे नहीं बोलते कि भाई कोई जो है मुस्बत जहन नहीं है आपका, जी आपका एक जहन में जो है बस इसी तरह के एतराजात करना आपको है और लोगों को बदजन करना है ताकि ये जो है बैठ जाएं। तो आपके लिए भाई ठीक है, आप जाके जवाब देंगे अल्लाह ताला को, हम लोग क्या कर बेशक। सकते हैं उसके बारे जी में। बेशक सही है। ठीक है फिर फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और दूसरे जो एतराज़ है तो थोड़ा सा फारिग वक्त हुआ तो इंशाल्लाह और फिर दूसरे एतराज़ पे बात करेंगे। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। जी जी जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी, अस्सलाम ठीक, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।